لیکن 9 تاریخ تک نن آف آر بزنس تھا. 9 مئی تک 10 مئی کو جب پاکستان نے ادھر سے پراپر اس کو جواب دینا شروع کر دیا تو پھر ان کا آل آف آر بزنس ہو گیا. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خبروں میں چلوا دیں گے کہ اسرائیلی میڈ ہے, سوشل میڈیا پہ بھی وہ برانڈنگ آ جائے گی, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پراپر نیم لیا کہ اسرائیلی میڈ ہے. اب یہ مودی کی اسٹریٹجک مجبوری بن گئی ہے کہ وہ اپنا, اور اس کے لیے امریکہ کی شرط کیا ہے کہ پاکستان کو تم نہ چلائے, کہ انڈیا پھر حملہ کرے گا, انڈیا پھر حملہ کرے گا, انڈیا پھر حملہ کرے گا. یہ جو اسلحے کے لائسنس بند کیے ہوئے ہیں اس کو کھول دیں. آپ نے دیکھ لیا ہے انڈین پائلٹس کے بجائے اسرائیلی پائلٹس یا ادر فورن پائلٹس لائیں. جے ڈی وینس جس کی بیوی ہندو ہے, آپ کو پتہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیشہ کی طرح ہماری نااہلیوں کے باوجود ہمیں اپنی مدد اور نصرت سے نوازا, اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل پاکستان کو فتح عطا فرمائی. لیکن اس سلسلے میں کچھ بہت اہم باتیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اسی سلسلے میں آج آپ سے 5 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کرنی ہے, کچھ 5 پوائنٹس پہ بات کرنی ہے جو ہم سب کے لیے مد نظر رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی فتح ملتی ہے, جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اور انسان کا اپنا اس میں کمال نہیں ہوتا. اگر ہمارے اعمال پہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھوں کی کمائیاں تو ایسی ہیں کہ بحر و بر میں فساد برپا ہو جائے, زمین میں, خشکی میں, تری میں, ہر جگہ آگ اور فساد اور جھگڑا اور فتنہ ہو جائے. بما کسبت ایدی الناس, کیونکہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائیاں ایسی ہیں. تو ہمارے اعمال تو ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت فرماتا ہے. تو ہر کامیابی کو اللہ سے ہی منسوب کرنا چاہیے, کیونکہ وہ دراصل ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جنگ کا تو خصوصاً اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اے پاکستان کی فوج, فلم تقتلوہم, ہرگز ہرگز نہیں تم نے انہیں قتل کیا. فلم تقتلوہم, تم نے ہرگز نہیں انہیں قتل کیا. ولکن اللہ قتلہم, یہ جو کافر مارے گئے انہیں شکست ہوئی, یہ کس نے دی؟ اللہ نے. ولکن اللہ قتلہم, اللہ نے ان کو قتل کیا. اللہ نے تمہیں صرف استعمال کیا ان کو سزا دینے کے لیے. اور وما رمیت اذ رمیت, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے موقع پر کچھ کنکریاں اٹھا کر کافروں کی طرف پھینک دی تھیں, اس وقت میں جس سے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کو اور ان کے جسموں کو اس کنکریوں سے, اس مٹی کے پھینکے جانے سے اتنا نقصان پہنچایا تھا, تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے وما رمیتا اذ رمیتا, جب وہ پتھر پھینکے تھے. وما رمیتا اذ رمیتا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو پتھر آپ نے پھینکے تھے وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے. ولکن اللہ رما, دراصل وہ پتھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف پھینک رہا تھا, وہ کنکریاں اللہ تعالیٰ ان کو مار رہا تھا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مومنوں کو بلاءً حسنا, بلاءً حسنا, بلا ہوتی ہے آزمائش, مصیبت, پریشانی. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ بلاءً حسنا, ایسی آزمائش جو حسن ہے, اچھی ہے, خوبصورت ہے, حسین ہے. بلاءً حسنا. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا, جاننے والا ہے. ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین, اور یہ سب کچھ بھی اور باقی اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جو ترکیبیں ہیں ان کو الٹ دے گا, ختم کر دے گا, مٹا دے گا. تو یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا کہ جو جنگ میں فتح ہوئی
اور جو اللہ تعالیٰ نے کنکریوں کے ذریعے کافروں کو نقصان پہنچایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ بلاء حسنہ ہے، ایک اچھی آزمائش ہے. یعنی آزمائش صرف مشکل ہی نہیں ہوتی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس طرح کے نقصانات سے چھوٹے چھوٹے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بلاء حسنہ، جو خیر ہوتی ہے وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی فتح ہمیں حاصل ہوئی ہے ہم اس قابل نہیں تھے، نہ ہمارے پاس پورے پیسے ہیں، نہ ہماری قوم میں وہ اتفاق تھا اس جنگ کے وقت تک کہ جو ایک جنگ کو جیتنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے، نہ ہی ہمارے پاس وہ قیادت تھی جو اس جنگ، کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے ضروری ہوتی ہے جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک بلاء حسنہ، ایک اچھی خوبصورت حسین آزمائش ہمیں دے دی کہ اس موقع پہ میں تمہیں ایک فتح دلوا رہا ہوں، لیکن یہ بھی ایک آزمائش ہے. اس کے اوپر ہم آخری پوائنٹ نمبر 5 میں دوبارہ بات کریں گے. تو اب اس فتح کے بعد ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو قوم پوری لگی ہوئی ہے کافروں کا مذاق اڑانے میں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری اوقات نہیں تھی، اللہ نے ہمیں فتح دلائی. کسی کا مذاق اڑانا چاہے وہ کافر بھی ہو تکبر کی علامت ہے، خود کو بہتر سمجھنے کی علامت ہے. حالانکہ ہماری اوقات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دلا دی. اگر ہم تکبر کریں گے، دوسرے کو اپنے سے حقیر جانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منہم، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تم سے بہتر کر دے. اور یہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ ہوا نہیں؟ منگول مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انہی کے ذریعے نیست و نابود کیا، پھر ان کو مسلمان کر دیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تقویت بخشی. یہ ہمارے ساتھ ہوا نہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر لے کر آ رہے ہیں، انہی کی جنگی حکمت عملی اور انہی کی جو سپاہ تھی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتوں سے بہتر کر دیا. عسى ان یکونوا خیرا منہم، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ تم سے بہتر ہو جائیں بعد میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا کہلوایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو مذاق کافر کا بھی نہیں اڑا سکتے، کیونکہ ایمان ایک توفیق ہے جو کسی بھی وقت کسی کو بھی مل سکتی ہے. عمر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کو مل سکتی ہے، خالد بن ولید جیسے کفار کی جانب سے جنگجو کو مل سکتی ہے. تو کسی موہن داس، کسی ارجن، کسی گورو آریہ، کسی دوسرے تیسرے کو کیوں نہیں مل سکتی؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی سائیڈ پہ رہے، اللہ ولی الذین آمنوا، تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ آپ کا ساتھی تب رہے گا کہ ایمان پہ پورے رہیں، اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ساری باتیں مانیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو پوری قوم مذاق اڑا رہی ہے، یہ مذاق مت اڑائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس موقع کو دعوت جانیں. اس موقع کو کفار کے لیے دعوت پہنچانے کا ایک ذریعہ جانیں. ایسے الفاظ ادا کریں، ایسی باتیں کریں، بلکہ انہیں دعوت دیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ویک پوزیشن کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. لہٰذا اے کافرو، اے ہندوؤں، اے سکھو، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم بھی آ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تم اس جنگ کو کبھی نہیں جیت سکتے. تو مذاق بالکل نہ اڑائیں. اور اگلی بات، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تانے بھی بالکل مت لیں ایک دوسرے کو، اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے برے نام رکھنا تو اور بھی بری بات ہے. ویسے آپس میں بھی برے برے نام رکھنا بری بات ہے، او جی کوجا ہے، او جی موٹا ہے، او جی چھوٹا ہے، او جی کالا ہے، او جی فلانا ہے.
اور جی کمی ہے، اور جی چوڑا ہے، نعوذ باللہ، یہ سب بہت برے برے نام رکھنا کسی کے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافروں کو برے برے ناموں سے بلانا یہ بھی بہت ایک تکبر کی علامت ہے، دوسرے کو حقیر جاننے کی علامت ہے، حالانکہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بئس الاسم الفسوق فسوق بعد الایمان، یہ ایمان لانے کے بعد بہت بڑی باتیں ہیں، بہت گناہ کی باتیں ہیں، یعنی کہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں یہ چیزیں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے یہ حرکتیں کی ہیں، کسی کا مذاق اڑایا ہے، کسی کو حقیر جانا ہے اور توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اب چاہے وہ مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظالم کہہ رہا ہے. مسلمان ہونے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ظالم کہہ رہا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمان کر کے بھی اپنا کام لے سکتا ہے. پہلی بات یہ، پہلا پوائنٹ کہ یہ فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اس قابل نہیں تھے نہ ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، ہندو کا بھی مذاق نہیں اڑانا. اور یہ بڑی پتے کی بات ہے، بار بار یہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے وہ بھی اس کے کلپ بنا کے لوگوں تک پہنچائیں کہ مسلمان کے لیے جائز ہے کہ کافر سے جنگ میں مٹ بھیڑ ہو جائے تو اس کا سر قلم کر دے، اس کا سر اڑا دے. جنگ میں سر اڑانے کی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے جنگ میں، لیکن مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جب آپ سر اڑا رہے ہیں جب کہ اس نے حملہ کیا تھا اور جنگ ہو رہی تھی، امن میں نہیں، تو فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو تب آپ نہیں کسی کی گردن اڑا رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے. کسی کی موت، کسی بھی ذی روح کی موت اس کے لکھے ہوئے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی. لیکن جب آپ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ مذاق اڑائیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی بہت بہتر ہوں اس سے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے. پہلی بات ہو گئی. دوسری بات، یہ جو جنگ ہمارے اوپر مسلط کرنے کی ایک کوشش کی گئی تھی، ایک اٹیمپٹ کیا گیا تھا، یہ صرف پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے. یہ انڈیا ورسز پاکستان نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان ورسز پوری دنیا ہے. پاکستان کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے. اور بعض لوگ جو آرگیو کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج ہے، نمبر 1 آرمی ہے، تو یہ بھی آرگیویبلی اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ کافی حد تک بات ماننے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں سے بہت ساری ہاری بھی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں کہ جو کنٹینیوسلی چل رہی ہیں جو بے نتیجہ ہیں. عراق میں ابھی بھی بے نتیجہ ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے آپ. افغانستان میں بھی ایسا ہی، افغانستان سے اپیرنٹلی تو وہ ہار کے گئے. لیکن پاکستان سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا کہ انڈیا جیسے 1.5 ارب آبادی، اگر 8 ارب دنیا کی آبادی ہے تو آپ دیکھ لیں 20% لگ بھگ آبادی صرف انڈیا میں ہے. اللہ تعالیٰ نے 80 سال ہونے والے ہیں، بالکل ایک ڈکا لگوایا ہوا ہے پاکستان کے ذریعے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ USSR جیسے سپر پاور کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے ذریعے، کسی فوج کے ذریعے توڑوایا ہے، ٹکڑے ٹکڑے پاش کروایا، اس کے تکبر کو خاک میں ملایا، تو وہ پاکستان ہے، پاکستان کی افواج ہے. اور امریکہ جو واپس افغانستان سے نکل گیا ہے، اس کو بھی آپ پاکستان میں اس کا حصہ آپ بھلا نہیں سکتے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس سے آپ واقعی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے یا نمبر 1 آرمی ہے. لیکن بہرحال طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک فوج تو ہے ہی. تو مسلمانوں کی اتنی اسٹرانگ فوج ہونا یہ کبھی بھی کافر کو ہضم نہیں ہو سکتی بات. دوسری بات یہ کہ صرف واحد دنیا کا ایسا مسلمان ملک جو اٹامک پاور ہے،
اور اب تیسری بات کہ پاکستان اپنے فائٹر جیٹس ایسے بنانے لگ گیا جو F-16 کو ٹکر دیتے ہیں. یہ جو پاکستان فائٹر جیٹس بنا رہا ہے نا چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ سے, مدد سے نہیں, پارٹنرشپ سے, J-10C اور JF-17 اور اب جو J-35 وغیرہ بھی, اس کی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید پاکستان بھی چائنا کے ساتھ مل کے وہ کرے, کیونکہ چائنا کے لیے جہاں یہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنی ڈیفنس کو اسٹرانگ رکھے, وہاں چائنا کے لیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ بڑی اچھی ہو. تو پہلے تو وہ J-35 وغیرہ پاکستان کے ساتھ نہیں وہ شیئر کر رہے تھے, لمیٹڈ حد تک JF-17 J-10C وغیرہ کیا, لیکن اب اگر انہوں نے اپنے فائٹر جیٹس کی اسٹرینتھ اور پاور کو کا لوہا منوانا ہے نا, تو ضروری ہے کہ اس میں سے کچھ پاکستان کو بھی ٹرانسفر کیا جائے, کیونکہ نیئر فیوچر میں ایسا تو نہیں نظر آ رہا کہ چائنا کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کنفلکٹ میں جائے گا, آل آؤٹ وار میں جائے گا, کسی ڈاگ فائٹ میں جانا پڑے گا چائنا کے فائٹر جیٹس کو. لیکن بہرحال پاکستان تو ہر وقت ایسی پوزیشن میں رہتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی کافر کو ہضم نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ انڈیا ورسز پاکستان نہیں ہے, بلکہ پاکستان ورسز پوری دنیا ہے. اور اس کی کچھ, یہ پہلے ڈھکے چھپے انداز میں چلتا رہتا تھا, لیکن اب اس کی بڑی واضح قسم کی کچھ ثبوت سامنے آئے ہیں اس موقع پہ. یہ جو جنگ ہوئی ہے وہ کیا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مودی گیا امریکہ اور اس نے کچھ چیزیں نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. ٹرمپ نے کہا کہ آپ گاڑیوں کے اوپر اور اس طرح کی کچھ چیزوں کے اوپر جو آپ نے 100% سے بھی زیادہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, ٹیرفز لگائے ہوئے ہیں, وہ ختم کریں. لیکن وہ نیگوسیشن ان کی نہ ہو سکی. پھر JD وینس, جس کی بیوی ہندو ہے, آپ کو پتہ ہے, امریکہ کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کی جو بیوی ہے وہ انڈین ہے اور ہندو ہے, وہ آیا. تو جو آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, تو وہ بھی آیا ہندوستان, انڈیا, اور پھر اس نے کہا کہ پرائم منسٹر مودی از اے ٹف نیگوشیٹر. یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کی تھی. اور اس نیگوسیشن کی آپ سچویشن دیکھیں کہ اس کی پریزنس میں یہ پہلگام والا اٹیک ہوتا ہے, اس کے جاتے ہی انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. اور یہ سچویشن جب سٹارٹ ہو رہی ہے, ایسکیلیشن جب سٹارٹ ہو رہی ہے, تو آپ کو خبر ملتی ہے کہ باقی خبروں کے ساتھ ساتھ جو نوٹیبل ساری دنیا نے نوٹ کی کہ ایپل اپنی پروڈکشن چائنا سے موو کر رہا ہے انڈیا کی طرف. اربوں ڈالر کی جو پروڈکشن چائنا میں ہو رہی ہے, ایپل نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ انڈیا جائے گی. اور دیکھ رہے ہیں نیگوسیشن کس طرف جا رہی ہیں. دنیا جتنا مرضی چھپائے, یہ لوگ جتنا بھی مرضی اس کے اوپر کور کرنے کی کوشش کریں, یعنی ڈیل یہ ہو رہی ہے کہ اگر افغانستان کی سائڈ سے تو ہماری پراکسی وہاں موجود ہے امریکہ کی کہ وہ پاکستان کو نچ ڈالیں گے. ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں. اگر انڈیا ادھر سے اتنی بڑی جو پاور ہے یا بننے کی کوشش کر رہا ہے, وہ پاکستان کو نچ ڈال لے, بزی کر دے, کم از کم اتنا کہ پاکستان پروگریس نہ کر سکے یا ویک ہونے لگ جائے, تو ہم فائنینشیل ڈیل اتنی بڑی دیں گے کہ چائنا کی جو ایپل کی پروڈکشن ہے وہ چائنا سے انڈیا چلی جائے گی. اور ایپل کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹیکنالوجی پھر آفٹر ایپل موو کرے گا, کیونکہ بہت ساری سپلائی لائنز پھر انڈیا کی طرف ہو جائیں گی, اور باقی ٹیکنالوجی کمپنیز کے لیے بھی بہت آسان ہو جائے گا انڈیا جانا. ایپل کا مطلب یہ تھا کہ آلموسٹ آل آف مینوفیکچرنگ وہ چائنا سے انڈیا کی طرف جانے لگ جائے, الیکٹرانکس کی اور باقی چیزوں کی بھی پھر فالو کرے گی. لیکن جب پاکستان کے ساتھ یہ ایسکلیشن سٹارٹ ہوئی اور پاکستان نے انڈیا کو واقعی ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا, اور ایسکلیشن لیڈر جس کو بولتے ہیں کہ پہلے انڈیا نے کیا, پھر پاکستان نے کیا, پھر انڈیا نے کیا, پھر پاکستان نے کیا, تو ایسکلیشن لیڈر جو ہے بہت تیزی سے اوپر جا رہی تھی, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد دوسرا, اور ایکول نہیں بلکہ ایسکلیٹ ہو رہی تھیں چیزیں, آگے سے آگے جا رہی تھیں. تو پھر اور انڈیا کے 5 فائٹر جیٹس ہمارے پاس نمبر آئے تھے. اب آج میں خبر پڑھا تھا کہ وہ جو 6 کی بات کی تھی ایئر وائس مارشل نے, وہ مراج طیارہ تھا, چھٹا جو ہے وہ جو پاکستان نے تباہ کیا, اور یہ 7ویں جو اہم ٹارگٹ جو تھا وہ S-400 جس کو تباہ کیا گیا. تو پھر انڈیا کو امریکہ کے پاس جانا پڑا
کہ ہم اس کو نت ڈالنے کی کوشش تو کر ہی رہے تھے، لیکن یہ تو ہمیں ہی ٹکرے مارنے لگ گیا ہے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس اسکلیشن کو ڈراپ کر سکیں گے. تو پھر اس سے پچھلے دن یہ پوائنٹس دیکھ لیں، پہلے ایپل کی پروڈکشن، اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ پھر جے ڈی وینس نے جاتے ہی واپس امریکہ میں کہہ دیا کہ اٹس نن آف آر بزنس. وائس پریزیڈنٹ ہے، کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے. وہ کہہ رہے کہ جو انڈیا پاکستان آپس میں جنگ میں جانے لگے ہیں، جیسی سچویشن کریٹ ہوئی، اس نے کہا نن آف آر بزنس. لیکن 9 تاریخ تک نن آف آر بزنس تھا. 9 مئی تک. 10 مئی کو جب پاکستان نے ادھر سے پراپر اس کو جواب دینا شروع کر دیا تو پھر ان کا آل آف آر بزنس ہو گیا. صبح فجر کے وقت 10 مئی کو پاکستان نے حملہ شروع کیا ہے، بدلہ لینا شروع کیا ہے. شام کو 5 بجے تک سیز فائر وہ کر چکے تھے. اتنے گھنٹے وہ برداشت نہیں، 12 گھنٹے بھی وہ برداشت نہیں کر سکے. تو پھر امریکہ کو آپس میں واپس بیچ میں آنا پڑا، اور امریکہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے سیز فائر کریں جی، یہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں، انڈیا بہت مار کھا لے گا اور ذلت انڈیا کی اور زیادہ ہوگی. اور پاکستان تو ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم نہتے کسی کو، مظلوم کو ماریں. لہٰذا پاکستان نے سویلین آبادی پہ تو حملہ کرنا نہیں تھا. پاکستان نے ظاہری سی بات ہے انہی انڈین ٹارگٹس کو ہٹ کرنا تھا جو پاکستان کو ہٹ کر رہے تھے. تو انڈیا کا بہت زیادہ ملٹری نقصان ہونے لگ گیا تھا، اور وہ اور زیادہ ہونا تھا. لہٰذا امریکہ نے انپٹ دے کر، امریکہ نے بروکر کر کے اس سیز فائر کو کروایا تاکہ انڈیا کی مزید جگ ہسائی نہ ہو. اور انڈیا کے ساتھ ساتھ رشیا کی بھی ہو گئی، اسرائیل کی بھی ہو گئی، اور فرانس کی بھی ہو گئی، اور آگے اب پتہ نہیں کس کس کی ہونی تھی. جیسے یہ ہوتا ہے، پہلی بات انہوں نے کہا نن آف آر بزنس، ساتھ ہی انہوں نے فوراً کہہ دیا آر بزنس جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہارنے لگ گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کو انہوں نے شے دی تھی. جب انڈیا کو نقصان ہونے لگ گیا تو اگر پاکستان کو نقصان ہو رہا ہوتا پھر وہ یہی کہتے کہ نن آف آر بزنس، بیکاز اس سے پہلے وہ شور تھے کہ پاکستان ویک فٹنگز پہ ہوگا، پاکستان اتنا اسٹرانگ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ انڈیا ہارنے لگ گیا، ان کے فیور میں جانے کے بجائے چیزیں ان کے خلاف ہونے لگ گئی ہیں، تو انہوں نے وار کو سٹاپ کروانے کی کوشش کی. اور جیسے ہی وار ختم ہوئی ہے، کتنے دن گزرے ہیں، 4-5 دن گزرے ہیں، کل ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ میری ٹم کوک سے بحث ہو گئی ہے کہ تم انڈیا میں اپنی پروڈکشن نہ شفٹ کرو بلکہ تم یو ایس میں شفٹ کرو. دیکھ رہے ہیں آپ وہ نیگوسیشن جو ہو رہی تھی کہ اگر تم پاکستان کو نت ڈال لو گے تو ہم تمہیں بزنس دیں گے، چائنا سے ساری پروڈکشن تمہاری طرف آ جائے گی، اور ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، فائنینشیل سپورٹ ایسے مل جائے گی تم لوگوں کو، اور ملٹری اور ڈیفنس کی چیزیں بھی ہم تمہیں دیں گے. اربوں جگ کی طرح انا پیسہ تو نہیں ہے انڈیا کے پاس کہ وہ خریدے اتنا زیادہ چیزیں کھلم کھلا پیسہ لگا کے. کچھ بلین، 1-2 بلین ڈالر کی تو لے سکتا ہے، 600 بلین ڈالر کی، 500 بلین ڈالر کی، 200 بلین ڈالر کی ڈیفنس کی چیزیں تو نہیں لے سکتا. لہٰذا ہم بزنس ادھر ٹرانسفر کروائیں گے، اور پھر تم اس بزنس کے ذریعے اپنی اکانومی کو بھی اسٹرانگ کرو، اور ساتھ ساتھ تم اپنا ڈیفنس کو بھی اسٹرانگ کرو. تو لیکن جیسے ہی وہ ہارنے لگ گیا تو وہ پھر ساری ڈیل ادھر سے کینسل ہونے لگی. وہ جو بار بار ٹرمپ بھی کہہ رہا تھا اور جے ڈی وینس بھی کہہ رہا تھا نا کہ مودی از اے ٹف نیگوشیٹر، وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ نیگوشیشن کیا ہو رہی تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسرائیل کے ڈرون یہاں پہ استعمال ہونا کوئی مذاق نہیں ہے. اسرائیلی بڑے شاطر قسم کے لوگ ہیں، وہ اس کی برانڈنگ کوئی اور بھی تو کر سکتے تھے، میڈ ان انڈیا بھی تو کر سکتے تھے. انہوں نے وہ اپنی برانڈنگ جو ہے نا وہ رہنے دی، اور بتایا گیا کہ کون سے سسٹمز ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ اس کو کیموفلاج برانڈنگ کی ہوتی، اندر جب اس کی جو پروڈکٹ ہے اس کی ٹیکنیکل انالیسس کیا جاتا تو پھر پاکستان کہتا کہ یہ اسرائیلی میڈ ہے. لیکن انہوں نے اتنی اوپن برانڈنگ اس کی کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پراپر، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خبروں میں چلوا دیں گے کہ اسرائیلی میڈ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی وہ برانڈنگ آ جائے گی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پراپر نیم لیا کہ اسرائیلی میڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی تو ایک ایسکلیشن لیڈر ہے نا. جنگ ہو نہیں رہی لیکن جنگ یہ خاموش، کیا کہتے ہیں، خاموشی بھی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے. وہ ایسکلیشن لیڈر ادھر بھی بلڈ ہو رہی ہے. پاکستان ورسز انڈیا، پاکستان ورسز اسرائیل بھی سٹارٹ ہو گیا، پاکستان ورسز
فرانس بھی سٹارٹ ہو گیا, پاکستان ورسز رشیا بھی سٹارٹ ہو گیا, اور اس سب کے پیچھے جو امریکہ شاطر بن کے یہ سب کچھ کروا رہا ہے, اپرنٹلی دوست بنا ہوا ہے لیکن اندر خانہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور یہ ان سب سے یہ کروا رہا ہے, سب کو نچا رہا ہے, تو وہ تو امریکہ ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان ورسز انڈیا نہیں, پاکستان ورسز پوری دنیا ہے. اور اصل مقصد جو ہے, اصل مقصد پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرنا یا کروانا ہے کہ جس کے ذریعے سے پاکستان کو ڈس آرم کیا جا سکے. صدام حسین کسی وقت میں امریکہ کا اعلیٰ ہی تھا, کبھی کویت پہ کبھی ایران پہ حملے کر رہا تھا, لیکن انہوں نے پھر وہ موقع ڈھونڈا کہ کہہ سکیں کہ جی اس کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, اور کوئی بہانہ بنا کر اس کے اوپر حملہ کیا, اور پھر صدام حسین کو ختم کیا اور عراق کو اپنے قبضے میں لیا. اور وہ جو بہانہ ہے نا, وہ جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا انڈیا والوں کو, وہ ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں. میدان جنگ میں تو ان سے ہو نہیں سکا, اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں فلاں جگہ پہ نیوکلیئر لیک ہوئی ہے, فلاں جگہ پہ نیوکلیئر لیک ہوئی ہے, فلاں جگہ پہ انڈیا نے اٹیک کیا ہے, اس کے ذریعے سے پاکستان اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو سیف نہیں کر سکا. اور جنگ کے دوران بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دے کہ ہم اپنے نیوکلیئر ویپنز کو استعمال کریں گے یا کرنا چاہیں گے. اس سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے بہت ویک ہو جاتی, انٹرنیشنل کمیونٹی کو موقع مل جاتا, تو پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ کمزور ہاتھوں میں ہیں, مضبوط ہاتھوں میں نہیں ہیں, اور پھر پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی. لیکن ابھی کل کی بات ہے کہ وہ انٹرنیشنل نیوکلیئر جو ایجنسی ہے اس نے پراپر آفیشیل بیان دے دیا ہے. انڈیا والے بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ جی ان کی لیک ہے, ان کی لیک ہے, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ویک سا بیان ہے, لیکن انہوں نے کل پراپر بیان دے دیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا انفارمیشن اویلیبل دیر از نو نیوکلیئر لیک ان پاکستان سو فار. تو یہ ان کا مقصد تھا جس کو وہ ابھی تک اچیو نہیں کر سکے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. تیسری بات, دو باتیں کیا ہو گئیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم جیتے اور مذاق نہیں اڑانا. دوسری بات کیا ہو گئی, یاد بھی رکھیں گے نا کہ یہ پاکستان ورسز انڈیا نہیں, پاکستان ورسز پوری دنیا ہے. اور تیسری بات, اب مودی کی آپ نے اسپیچز سنی ہیں. اول تو مودی وہ شخص ہے کہ جس نے گجرات میں قتل عام کروایا, مسلمانوں کو زندہ جلوایا. بچر آف گجرات اس کو ہم نے نہیں, ویسٹ نے کہا. اور اس کے پرائم منسٹر بننے تک کی بات ہے کہ اس کا داخلہ امریکہ میں بند تھا, پتہ ہے آپ لوگوں کو. اور جب یہ پرائم منسٹر بن گیا تو پھر امریکہ کی ساری محبتیں اس سے جاگ گئیں. تو یہ وہ شخص ہے جس کے اندر بلٹ ان ہے مسلمانوں کی دشمنی, اور اس کی ساری سیاست ہی مسلمانوں کے قتل عام اور مسلمانوں کی مخالفت پہ ہے. ایک بات یہ تو اس کی فطرت اور اس کا مزاج ہے. لیکن دوسری بات, اب اس کی ٹیکنیکل مجبوری بھی بن گئی ہے, اسٹریٹجک مجبوری بھی بن گئی ہے پاکستان کو نت لگانا. وہ کیسے؟ وہ تو پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بھی تو بڑھا سکتا تھا نا, جیسے وہ ادھر نواز شریف کے کسی پتہ نہیں کس کے نواسے کے کہ کس کی شادی پہ آ گیا تھا. ایسا بھی تو کر سکتا تھا. وہ اٹل بہاری واجپئی کی طرح کوئی ٹرینیں بھی چلوا سکتا تھا دوستی والی, وہ امن کی آشا بھی چلا سکتا تھا. لیکن اس کی ٹیکنیکل اسٹریٹجک مجبوری بن گئی ہے, کیونکہ انڈیا کا ٹارگٹ ہے کہ چائنا کی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بہت بڑی آبادی ہے, چائنا کی طرح ہمارے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز ہیں, ہم بھی ایک طاقت ہیں, ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے, ہمارے پاس بہت بڑا علاقہ ہے, دنیا کے اندر ہماری بھی ایک پریزنس ہے. تو جیسے چائنا فرام نتھنگ ٹو آ سپر پاور بن گیا ہے, اسی طرح ہم بھی فرام سم تھنگ ٹو سپر پاور بن جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مینوفیکچرنگ کا بزنس چائنا سے انڈیا شفٹ کیا جائے. اب یہ مودی کی اسٹریٹجک مجبوری بن گئی ہے کہ وہ اپنا جو سارا مینوفیکچرنگ کا بزنس ہے وہ چائنا سے انڈیا شفٹ کروائے. اور اس کے لیے امریکہ کی شرط کیا ہے کہ پاکستان کو تم نت ڈالو. اسرائیل اور امریکہ کی شرط یہ ہے. نلکا کھول دے.
لہٰذا اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ اب 2019 میں انہوں نے مار کھائی، اپنے جہاز تباہ کروائے اور پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا، اگر نہیں یاد تو وہ نکال کے ان کو وہ میرے کلپس دکھائیں کہ 2019 میں جب 27 فروری والا واقعہ ہوا تھا، ایک دفعہ نہیں بار بار میں نے ان سے کہا تھا کہ انڈیا پھر حملہ کرے گا، انڈیا پھر حملہ کرے گا، انڈیا پھر حملہ کرے گا. اور آج بھی یہ بات یاد رکھ لیں. اب تو یہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ زبان زد خاص و عام بات ہے کہ خواجہ آصف نے خود کہا ہے کہ انڈیا میں attempt another misadventure out of desperation. انڈیا کو اتنی جگ ہسائی ہوئی ہے، اتنی مایوسی ہوئی ہے کہ وہ کوئی اور دوبارہ بھی یہ حرکت کر سکتا ہے. یہ خود خواجہ آصف نے کہا ہے. اور مودی بھی بار بار اس نے جو سپیچز کی ہیں جا کر اس جنگ کے فوراً بعد، اس نے اس میں بار بار کہا ہے کہ یہ آپریشن سندور رکا ہے، تھما ہے، ختم نہیں ہوا. لہٰذا وہ کسی بھی وقت ایک اور مس ایڈونچر کر سکتے ہیں، ایک اور ایڈونچر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی وہ مس ایڈونچر ہی ہو. 27 فروری 2019 کے بعد انہوں نے رافیل جیٹس حاصل کیے، ان کے اوپر پوری ٹریننگ لی، انہوں نے پوری تیاری کی اور پھر پاکستان کے اوپر یہ مس ایڈونچر کیا. لیکن اب امریکہ کو بھی، اسرائیل کو بھی اور انڈیا کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم اس کنونشنل طریقے سے پاکستان کو نہیں ہرا سکتے، اس کے لیے ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دو کام کریں گے. سب سے پہلا کام جو یہ کریں گے نا، وہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں گے کہ انڈین جو پائلٹس ہیں نا، ان کے بس کی یہ بات نہیں ہے. پائلٹ منگاؤ، پائلٹ ایسے ہونے چاہیے کہ جو یہ کام کر سکیں. جہاز تو انہوں نے لے لیے، پاکستان نے بھی کہا ہے کہ یہ جو جہاز ہیں یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بیکار قسم کے جہاز ہو، بڑے پاورفل، بڑے پوٹنٹ جہاز ہیں یہ. لیکن ان کی سکل کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے انہوں نے انڈین جو پائلٹس ہیں ان کو تیار تو کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی بار بار اس میں فیل ہو رہے ہیں. تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ فورن پائلٹس ہوں. امریکن پائلٹس اگر ہو جائیں گے تو وہ بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ جو پاکستان اور امریکہ نے ایک دوستی کا ایک لبادہ سا اڑا ہوا ہے کہ جی ہم بڑے دوست ہیں، اندر سے دونوں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے رہتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ ڈھول پھٹ جائے گا، بھانڈا پھوٹ جائے گا. لہٰذا امریکن پائلٹس تو ہو نہیں سکتے. لیکن اسرائیل نے اس دفعہ جان بوجھ کے وہ بھانڈا پھوڑا ہے کہ ہم بھی ہیں پیچھے. اسرائیلی پائلٹس ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی اب ان کے پاس وہ میزائل سسٹم آ گیا ہے کہ جو اپنی پہلے وہ ان کو یہاں آنا پڑتا تھا اپنے میزائل ڈراپ کرنے کے لیے. اب ان کے پاس وہ میزائل سسٹم ہے کہ وہ اپنی باؤنڈری میں رہتے ہوئے ایئر ٹو سرفیس میزائل فائر کرتے ہیں، جس سے ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فائٹر جیٹ اگر گر بھی جائے تو پائلٹ ہمارے ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ پائلٹ پھر لینڈ کرتا ہے انہی کی زمین میں اور پھر وہ اس کو کور کر لیتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی اب یہ اپنا سکتے ہیں پہلے کام کے طور پہ کہ یہ انڈین پائلٹس کے بجائے اسرائیلی پائلٹس یا ادر فورن پائلٹس لائیں، اور جن کی سکل یہ ہو کہ وہ جو ڈاگ فائٹ ہوتی ہے نا اس میں سیف رہ سکے. پہلی بات. دوسری بات یہ کریں گے جس میں اسرائیل کا بہت بڑی سپورٹ انہیں حاصل ہوگی، انڈیا یہ اکیلے نہیں کر سکتا تھا کام، کہ پاکستان کو فائنینشلی ویک کیا جائے. اگر جب تک پاکستان کے پاس فیول ہے تب تک پاکستان جنگ لڑ سکتا ہے. بارود ہم کھاد سے بھی بنا لیں گے. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو کھاد ہوتی ہے امونیم نائٹریٹ کے، کیا یہ انیشیل ایکسپلوسیو جو ورلڈ وار 2 میں غالباً یا 1 میں استعمال ہوا تھا یہ تھا. تو یہ کھاد سے بھی ہم بنا لیں گے. تو اور ہم کچھ اور جگاڑ لگا لیں گے، لیکن تیل نہیں ہے ہمارے پاس. اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ اسرائیل کے بجائے سعودیہ، قطر اور UAE چلا گیا ہے. او بھائی، جب لڑائی ہو نا دو پارٹیز کی تو یہ تو عام سا داؤ ہے کہ آپ ایک کو لگا دیں دوسرے کو مارتا رہے، دوسرا ساتھی جو ہے باقیوں کو باتوں میں لگائے، بزی کرے، ان کو کوئی لالچ دے تاکہ وہ جنگ میں نہ پڑیں.
ایسا نہیں ہے کہ بار بار بڑی وہ بحثیں ہو رہی ہیں آج کل، تجزیے ہو رہے ہیں کہ جی دس از اے ڈفرنٹ ٹرمپ، جو اسرائیل نہیں جا رہا. بھائی وہ اسرائیل ہی گیا ہے. وہ اسرائیل کو فیور دینے کے لیے جو انہوں نے سب نے مل کے عربز نے ایک وہ کیا تھا، ابھی پچھلے دنوں کانفرنس ٹائپ کی تھی کہ غزہ والوں کے لیے ہم یہ پلان بناتے ہیں، غزہ والوں کو وہاں سے نہ نکالا جائے، یہ اس کو کور اپ کر رہا ہے. سعودیہ کو اور زیادہ پھنسا رہا ہے، اسرائیل کو اور زیادہ، وہ یو اے ای کو اور زیادہ پھنسا رہا ہے، قطر کو اور زیادہ پھنسا رہا ہے امریکہ کے جو فائنینشیل ٹریپ ہے اس میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیلز موسٹلی ون سائیڈڈ ہیں. $600 بلین سعودیہ سے نکل کر امریکہ جا رہا ہے. آئے گا بعد میں، آئے گا، پروفٹ ہوگا بعد کی بات ہے، پہلے جائے گا. قطر سے $400 ملین کا جہاز اور اربوں ڈالر کی ڈیل کدھر جا رہی ہیں؟ امریکہ پیسہ جا رہا ہے. یہ عرب کو نچوڑنے کی اسٹریٹجی ہے. عرب یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہم بڑے اسٹرانگ ہو رہے ہیں، اس سے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھ رہے ہیں. ٹرمپ آپ کو بزی کر رہا ہے اور اسی دوران میں اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کو مار رہا ہے اور مزید جگہ پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے. اور یہ جو دو واقعات ہوئے ہیں، پاکستان انڈیا کی جنگ اور ٹرمپ کے وزٹ، اس دوران میں اسرائیل نے جتنے حملے کیے، جتنے فلسطینیوں کو مارا ہے، یہ پچھلے پورے 1.5 سال سے زیادہ اسٹرانگ ترین حملے ان دنوں میں اسرائیل نے کیے ہیں، لیکن ہماری توجہ ہی اس طرف نہیں گئی. تو فائنینشلی اسٹرانگ کرنے کی اسٹریٹجی ہوگی اور اسرائیل اس میں پورا ساتھ دے گا امریکہ کا، اور امریکہ اسرائیل کے فائنینشیل چنگل میں ہے، سارے بینکنگ کے ذریعے، اے پیک کے ذریعے. امریکہ اسرائیل کے فائنینشیل گرپ میں ہے، لہٰذا اس کو استعمال کیا جائے گا. ہو سکتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ ہمیں آئی ایم ایف کی یا نیکسٹ بیل آؤٹ پیکج اب نہ ملے، اور اگر مل بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے ایسی چیزیں آئی ایم ایف پاکستان سے کروا رہا ہے کہ جس سے پاکستان پیسہ ملنے کے باوجود ویک ہوگا. مثال کے طور پر کل کی بات ہے، پاکستان نے امپورٹس کے اوپر سے ڈیوٹیز اور زیادہ کم کر دی ہیں. ایکسپورٹ پہ ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں، امپورٹ پہ ڈیوٹی ہے. ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ ٹیرف لگا رہا ہے امپورٹ پہ کہ باہر سے چیز آئے گی تو ہم بہت زیادہ پیسے لگائیں گے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ امپورٹ سے ڈیوٹی کم کر رہے ہیں. اس سے ملک ویک ہوتا ہے بھائی، پیسہ باہر جاتا ہے آپ کا، فائنینشلی پاکستان ویک ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بالٹی آپ کے پاس ہے، اس کے اندر آپ ہر طرف سے سوراخ کر دیں، جتنا مرضی پانی ڈالتے رہیں وہ اس میں ٹھہرے گا ہی نہیں. بہت ٹھہر جائے گا، 10 منٹ ٹھہر جائے گا، 5 منٹ ٹھہر جائے گا. تو جتنا زیادہ آپ امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی کم کرتے جائیں گے یا ختم کرتے جائیں گے، اتنی زیادہ آپ اپنے بالٹی میں چھید کرتے جائیں گے. اسی طرح پیسہ آپ کا باہر کے ملکوں میں جاتا جائے گا. آئی ایم ایف نے آپ کو $1 بلین دیا، وہ $10 بلین بھی دے دے تو آپ امپورٹس کے اوپر اگر پیسہ لگاتے رہیں گے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو فائنینشلی پاکستان کو انتہائی ویک کیا جائے گا. اس کے بعد یہ نیکسٹ ایڈونچر ہوگا، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ وارفیئر میں تو ہرا نہیں سکتے، پراکسی وار کرتے رہتے ہیں، کبھی بلوچستان میں، کبھی KPK میں، کبھی دوسرے ممالک میں. لہٰذا یہ تیسرا کام بھی انہوں نے ڈائریکٹ وار والا بھی کرنا ہے، اور زیادہ دیر اس میں وہ نہیں لگائیں گے. پچھلی بار انہوں نے 4-5 سال لگائے ہیں، لیکن اس بار یہ جو اسٹریٹجی ہے، 2 کام، اس کے لیے انہیں زیادہ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے پائلٹ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے لے آؤ. اور فائنینشلی ویک کرنے کے لیے بھی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. پاکستان ہمیشہ میدان میں جنگ جیت جاتا ہے، جا کر ٹیبل پہ ہار جاتا ہے. تو یہ ٹیبل پہ ہارنے والی بات ہے. اگر فائنینشیل چیزیں آئی ایم ایف کی آپ ماننا شروع کر دیں تو آپ اپنی بالٹی میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں $1 بلین دو، لیکن ساتھ ہی ہم آپ کے کہنے پہ اپنی بالٹی میں چھید بھی کر دیں گے. تو یہ کوئی اسٹرانگ اور لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، اس لیے اینی ٹائم سون ہی ہو سکتا ہے. 3 باتیں ہو گئیں، یاد ہے کسی کو؟ لمبا ہو گیا کافی. پہلی کیا ہے؟ ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں فتح ملی ہے، لہٰذا ہم نے دشمن کا بھی مذاق نہیں اڑانا. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا ورسز پاکستان نہیں، انڈیا ورسز پوری دنیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ اوور یٹ. پاکستان کے خلاف اب وہ نئی اسٹریٹجی سے، فورن پائلٹس کے ساتھ، اکنامکلی پاکستان کو ویک کر کے وہ آئیں گے. چوتھی بات، یہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں یہ دراصل غزوہ ہند کا پیش خیمہ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو پھر اس کے بعد
چھوٹے چھوٹے ایڈونچرز ہونے لگ گئے تھے. کبھی ادھر کوئی جھڑپ ہو گئی, کبھی کوئی قافلہ لوٹا گیا, کبھی چند مسلمانوں نے جمع ہو کر رستے میں کافروں کو نقصان پہنچایا, اس طرح کی چیزیں ہونے لگ گئیں. یہ غزوہ ہند کی دراصل پراپر آپ سمجھ لیں انوگریشن ہو گئی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے واقعات. اور جو غزوہ ہند ہے وہ صرف جوش سے نہیں, ہوش سے بھی لڑا جانا ضروری ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو. ایسے نہیں ہے کہ بس آپ لڑ لیں گے خود ہی. اور اس وقت اللہ نے بلاءً حسنہ, ایک اچھی آزمائش آپ کو دی ہے فتح دے کر. اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اس وقت. کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہمارے اندر شرک اور اس کی اقسام پورے پاکستان بھرا ہوا ہے. دوسری بات, کھلم کھلا اللہ سے ہم نے جنگ لی ہوئی ہے. اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سٹارٹ ہے. تو یہ بلاءً حسنہ ہے, ایک اچھی آزمائش ہے, دراصل فتح نہیں ہے. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. اس حالت جنگ میں ہوتے ہوئے ہم غزوہ ہند نہیں لڑ سکتے. اس حالت جنگ میں ہوتے ہوئے ہمیں امام مہدی کی امامت نہیں مل سکتی. اس حالت جنگ میں ہوتے ہوئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں یہ غزوہ نصیب نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. اور تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانفال میں, آپس میں جھگڑنا وگڑنا نہیں ہے, یہ ختم کرنا پڑے گا, اختلاف ختم کرنا پڑے گا, پارٹی بازی ختم کرنا پڑے گی, ورنہ تمہاری ہوا اکھیڑ دی جائے گی. اللہ تعالیٰ تمہیں ہرا دے گا. یہ نہیں کہ پہلے ہم لڑتے رہیں گے, جب جنگ ہوگی پھر اکٹھے ہو جائیں گے. نہیں, اللہ برکت اٹھا لیتا ہے کہ جب آپ پارٹیاں بنا بنا کے لڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی یہ کر سکتا تھا کہ جی ہم اوس ہیں, ہم خزرج ہیں, ہم مہاجر ہیں, ہم انصار ہیں, ہم فلاں قبیلے والے ہیں, ہم صوفی ہیں, ہم مجاہد ہیں؟ نہیں, مسلمان ایک تھے. کأنہم بنیان مرصوص. یہ جو آپریشن بنیان مرصوص ہے, اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا کہ آپس میں بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے. اور امن میں بھی اس اختلاف سے بچنا ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی قیادت ہو جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو, یہ سارا کچھ اچیو کرنے کے لیے. اور وہ قیادت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے حاصل ہوگی کہ اے اللہ وہ خلافت ہمیں عطا فرما دے کہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے. اور جو اس خلافت کا مزہ ابھی لینا چاہتے ہیں, اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماڈل خلافت قائم کروا دیا ہے. پورے دنیا کے مسلمانوں کو, خصوصاً پاکستانیوں کو دعوت ہے کہ آئیں اور ادھر شامل ہوں, جہاں پہ نہ اختلاف ملے گا, سود سے بچنے کا پورا موقع ملے گا, شرک اور اس کی اقسام سے پاک جگہ ملے گی, بھائی چارہ ملے گا, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ ملے گی. یہ غزوہ ہند کی تیاری ہے. لہٰذا اس غزوہ ہند کی تیاری کرنا شروع کر دے پوری قوم. سب سے پہلے شرک ختم کر کے, نمبر 2 سود سے بچنے کی پوری کوشش کر کے, نمبر 3 اختلاف ختم کر کے, نمبر 4 یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پورے ملک میں ایک اسٹریٹجک لیول پہ بھی غزوہ ہند کی تیاری ہونی چاہیے. یہ جو اسلحے کے لائسنس بند کیے ہوئے نا, اس کو کھول دیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسلحہ جو سیولینز کے پاس ہے وہ نہیں مارتے یار ایک دوسرے کو. آپ تھوڑا سا قانون صحیح کریں. اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو اس کو سزا دیں. کیوں ڈیل دی ہوئی ہے؟ پولیس سے جان چھڑائیں یار, ہماری بھی اپنی بھی. رینجرز کے حوالے کریں سارا کام, تاکہ رشوت اور یہ چیزیں ختم ہوں اور فوری طور پر مجرم کو سزا دی جائے. اور اسلحے کے لائسنس کھولیں. دیکھ لیا آپ نے پاکستانی کیسے تیار ہیں اپنے اس قانونی غیر قانونی جیسا بھی ان کے پاس اسلحہ ہے, جنگ کے موقع پر لے کر آگے. کوئی ڈرون مار رہا ہے, کوئی اسلحے کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے, کوئی اسلحہ لے کر یا رکھ کر خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے, ہم جنگ کریں گے. 65 کی جنگ میں آپ نے نہیں دیکھا تھا, آپ کو کہنا پڑا کہ سیولین آ جائیں اپنا اسلحہ اور سب کچھ لے کر اور ہندوستان کے خلاف کریں جنگ. تو اسلحے کے لائسنس کھولیں, نہ صرف کھولیں بلکہ پاکستانیوں کو ٹریننگ دیں. جتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں پورے ملک میں, جہاں جہاں پہ بھی کوئی حوالدار رہا ہے, کوئی صوبے دار رہا ہے, کوئی میجر رہا ہے, کوئی کرنل رہا ہے. میجر کرنل کا تو خیر دماغ ہی اوپر ہو جاتا ہے, ہم لوگوں سے تو ملنا ہی اتنا پسند نہیں کرتے. تو باقی جو حوالدار صوبے دار بیچارے ہیں, میجر کرنل کا بھی کام ہے کہ ذرا ہولے ہو جاؤ, زیادہ تکبر اچھا نہیں ہوتا. عام لوگوں میں جاؤ, گلو ملو اور لوگوں کو ٹریننگ دو. اچھا اپنے اسٹائل میں دے لو یار,
کوئی شوٹنگ کلب سٹارٹ کروا دو اگر تم میجر کرنل ہو. کوئی بریگیڈیئر کا میں نام نہیں لے رہا, وہ تو پھر بزنس مین ہوتے ہیں نا, ان سے کیا امید. بریگیڈیئر جنرل, ان کو پیسہ ملا ہوتا ہے تو وہ پھر بزنس کرتے ہیں, یا باہر چلے جاتے ہیں, یا بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں. تو بہرحال میجر کرنل یہ وہ شوٹنگ کلب کہیں سٹارٹ کرا دو, کہیں فائٹنگ کلب سٹارٹ کروا دو. پورے ملک میں لیگل طریقے سے غزوہ ہند کی تیاری ہونی چاہیے. ہر بندہ, آپ اس کو مارشل آرٹ سکھائیں, آپ اس کو شوٹنگ کلب میں, اگر آپ شوٹنگ کلبز بنائیں گے, مارشل آرٹ سکھائیں گے, تو آپ لوگوں نے اسلحہ ویسے بھی رکھا ہوا ہے. پنجاب میں کتنا اسلحہ ہے آپ کو پتہ ہے؟ پٹھوار میں کتنا اسلحہ ہے آپ کو پتہ ہے؟ کون سا ایسا گھر ہے KPK میں جنہوں نے کلاشنکوف نہیں رکھی ہوئی؟ اسلحہ تو ویسے بھی لوگوں نے رکھا ہوا ہے. ڈرا دھمکا کے رکھنے کے بجائے ان کو لیگل کریں, اس کے لائسنس جاری کریں, تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ آ جائے, آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی کہاں کتنا ہے, اور رجسٹر کرانے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں لیگل ہوں, میرا ریکارڈ موجود ہے. کل اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ کو حرکت کروں گا تو میرا ریکارڈ میں جو چیزیں ہیں وہ استعمال بھی ہو سکتی ہیں, مجھے پکڑا بھی جا سکتا ہے. اور پھر جب آپ ٹریننگ دیں گے, شوٹنگ کلبز بنائیں گے, ٹریننگ کلبز بنائیں گے, سیلف ڈیفense کورسز کروائیں گے, تو لوگوں کو اویئرنیس بھی اتنی ملے گی نا. جس نے چھپ کے اسلحہ رکھا ہوا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ اسلحے کی نال اپنے بھائی کی طرف نہیں کرنی چاہے وہ خالی ہو. اس کو یہی نہیں پتا کہ NSP کیا ہوتا ہے, نارمل سیفٹی پریکاشن کے. جب بھی گن ہاتھ میں لیں تو کیسے اس کو پہلے کلیئر کرنا ہوتا ہے, اس کی بیرل چیک کرنی ہوتی ہے, اس کو سیف سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے. ایسے ہی اٹھا کے رکھ لیں گے کہ کچھ بھی کر دیں گے, تو جب ان کی تیاری نہیں ہوگی, ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی, تو ان سیف انوائرمنٹ ہوگی. مشرف کے دور میں بہت ساری چیزیں ان لائسنس تھی, جیسے یہ کیبل آپریٹرز تھے. اس نے کیبل آپریٹرز کو بند کرنے کے بجائے ان کے لائسنس جاری کر دیے. لائسنس ہو گئے تو ان کو پھر ماننا پڑا, وہ پھر قومی دھارے میں جس کو کہتے ہیں چیز آ گئی. اور اس کے بعد پھر اب آپ کو پتہ ہے کیبل آپریٹرز تو بڑے کنٹرولڈ ہیں, اور اب تو خیر میڈیا چینج ہو رہا ہے, کافی انٹرنیٹ پہ آ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے تک کیبل کے اوپر جب لائسنسڈ ہو گئے تو وہ جس چینل کو چاہتے تھے بند کروا دیتے تھے, جس چینل کو چاہتے تھے اس کی جو رینکنگ ہے نیچے موو کروا دیتے تھے, کیونکہ وہ لائسنسڈ کر دیا تھا اس کو. تو اسی طرح آپ اسلحے کو ان شوٹنگ کلبز کو, ان سیلف ڈیفenس اور ٹریننگ کلبز کو پروموٹ کریں, تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بڑھے اور لوگ اپنے اسلحے کو اور ان چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا جانیں. اور محلوں میں جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ ٹریننگز دینا شروع کر دیں. تھوڑی سی فیس رکھ لیں, 200-500 فی رکھ لیں, دیکھیں کیسے نوجوان آئیں گے. آج تو ویسے بھی ماحول ہے آج کل. اور اپنے سٹائل میں کوئی چاہے تو اپر کلاس ٹائپ کے شوٹنگ کلبز بنا لے, سیلف ڈیفenس کلب بنا لے, ٹریننگ سینٹرز بنا لے. یہ نہیں کہ غزوہ ہند کی تیاری کا بنائیں, ویسے بھی لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے, لائسنسز ہونے چاہیے. تو وقت آنے پہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستانیوں کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے, وہ استعمال اس کو ملک و قوم کی خیر کے لیے ہی کریں گے. تو اس طریقے سے غزوہ ہند کی تیاری کریں. کن سٹیپ سے؟ پہلے شرک ختم کر کے, نمبر 2 سود سے بچنے کی پوری کوشش کر کے, نمبر 3 آپس کے اختلافات اور جماعتوں کو ختم کر کے, نمبر 4 اللہ سے خلافت مانگ کے, امیر مانگ کے, یا پھر یہاں خلافت میں شامل ہو کر, اور نمبر 5 سیلف ڈیفenس اور شوٹنگ وغیرہ کی ٹریننگ کر کے غزوہ ہند کی تیاری شروع کر دیں. 4 پوائنٹ ہو گئے جی. اور پانچواں اور آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ, یہ ڈائریکٹ پاکستان کی عوام کے لیے ہے ہی, لیکن پاکستان کی افواج کے لیے خصوصاً ہے, کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی فتح ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ پہلے پوائنٹ میں بھی ہم کہہ چکے, لیکن یہ بات فوج کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کا اور پاکستان کی افواج کا بڑا لو ہیٹ قسم کا ریلیشن شپ رہا ہے. اور یہ جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, یہ ینگ اینڈ میرڈ میں آپ لوگ اس طرح کی ڈسکشن مجھ سے سن چکے ہوں گے, ریلیشن شپ ایڈوائس. لیکن یہ آج ریلیشن شپ ایڈوائس بڑے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں دے رہا ہوں, کہ یہ جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, یہ دراصل ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتا ہے. جو ہسبینڈ وائف مشکل حالات میں لڑنے لگ جائیں, جو بیوی مشکل حالات میں گالی دینا شروع کر دے, اچھے حالات میں آئی لو یو کہہ رہی ہو اور بڑا خیال رکھ رہی ہو اور سر کی مالش بھی کر رہی ہو, وہ دراصل ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, وہ صرف مطلب کا ریلیشن شپ ہے. جو خلوص کا ریلیشن شپ ہے وہ یہ ہے کہ مشکل حالات میں اور بھی زیادہ ساتھ دیا جائے. تو یہ جو لو ہیٹ ریلیشن شپ پاکستان اور پاک افواج کا ہے نا, یہ سارٹ آف ٹاکسک ہے.
کل تک آپ کو فوج کو سارے پاکستانی گالی دے رہے تھے, آج جان بچ گئی, فوج اچھا لڑے ہے تو سارے پاکستانی آئی لو یو کہنا شروع ہو گئے, بڑی محبت کا اظہار ہو رہا ہے, باقاعدہ آئی لو یو بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں وہ تو یہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہے. اور یہ جو عوام ہے نا, یہ جتنی جلدی زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے نا, اس سے بھی جلدی مرد آباد کا نعرہ لگاتی ہے. جب عمران خان آہستہ آہستہ پاور میں آ رہا تھا تو 2018-19 میں آپ کو یاد ہے ایک ٹی وی یوٹیوب چینل تھا حقیقت ٹی وی, اب تو خیر پتہ نہیں کدھر گیا, لوگ سنتے بھی ہیں یا نہیں اس کو. ہر جگہ جہاں سے گزرو, بازار میں بھی کہیں گزرو تو اس کی آواز آ رہی ہوتی تھی. وہ کہتا تھا پاکستان فاسٹسٹ گروئنگ یوٹیوب چینل. آپ اس ٹائم کی چیزیں نکال لیں, اور جن لوگوں نے اس وقت میں اس کو سنا آپ کو بھی یاد ہوگا, بار بار کہتا تھا ہمارے گمنام ہیروز, ہمارے گمنام ہیروز. ہر چیز کو نا وہ فوج سے منسوب کرتا تھا, کیونکہ فوج کا نام لینا, فوج کی فیور کرنا ایک آپ کو فائدہ دیتی تھی, لوگوں میں چیز پروموٹ ہوتی تھی. بڑا لو والا ریلیشن شپ تھا. پھر اس کے بعد عمران خان کے دور میں بھی ایسا ہی رہا. لیکن پھر عمران خان نے جیسی فوج اور عمران خان کے اختلافات شروع ہوئے, مخالفت شروع ہوئی, تو اتنی جلدی پاکستانیوں نے مرد آباد کا نعرہ بھی لگایا. پھر ہم نے دیکھا کہ روڈوں پہ کیسے پتھراؤ کیا گیا, پاکستان کے آرمی وردی والوں کے اوپر پتھر برسائے گئے, اور کیسے املاک کو نقصان پہنچایا گیا, ٹینکوں پہ چڑھ کر ان کو ڈنڈے مارے گئے. وہی تھے جو زندہ باد کہہ رہے تھے, وہی تھے مرد آباد کہنے لگ گئے. اور ابھی کل تک وہ مرد آباد کہہ رہے تھے, آج پھر زندہ باد کہہ رہے ہیں. تو یہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہی معاملہ عمران خان کا بھی تھا. ایک ٹائم تھا وہ زندہ باد تھا. 2-3 دن ہو گئے سوشل میڈیا پہ ینگسٹر جو سب سے زیادہ عمران خان کے فین تھے, میں حیران ہوں, اتنے زیادہ کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ ینگسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کبھی کسی چیز کا اتنا ریگریٹ نہیں ہوا جتنا عمران خان کو سپورٹ کرنے کا ہوا ہے. وہ جو زندہ باد تھا وہ مرد آباد ہو گیا, کیونکہ پاکستان فوج کی وہ مخالفت کرنے والا تھا. انہوں نے ریئلائز کیا کہ پاکستان فوج تو آئی ڈی بھی ماڑی نہیں, لہٰذا انہوں نے عمران خان کو مرد آباد کہنا شروع کر دیا. تو یہ جو زندہ مرد آباد عوام کی طرف سے ہوتا ہے نا, یہ کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا آپ کی فیور میں چلا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا آپ کے مخالف بھی چلا دیتا ہے. لہٰذا فوج کو اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ عوام کی فیور آپ کو مل گئی ہے. آج اللہ تعالیٰ نے عوام کی فیور آپ کو دے دی ہے, کل اللہ تعالیٰ یہ عوام کی فیور آپ کے حمایت سے ہٹا بھی سکتا ہے. اور اب کی بار جو ایڈونچر ہوگا انڈیا سے, یہ بات یاد رکھیں, اس میں آپ کو عوام کی حمایت حاصل ہونا بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ عوام کی حمایت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کسی بھی وقت ہٹ سکتی ہے, اور یہ ہٹ جانی ہے کیونکہ آپ شرک سے نہیں بچ رہے, کیونکہ آپ سود کو نہیں ختم کر رہے. یہ بہت باتیں دو امپورٹنٹ ہیں. آپ کو اسٹریٹجیکلی نہیں لگ رہا, میٹیریلی یہ پاسبل نہیں لگ رہا کہ یہ ہوگا, کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے عوام ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے. نہیں, یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ اس مدد کو کسی بھی وقت کھینچ بھی سکتا ہے واپس. تو پاکستان کی فوج کے لیے بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ اب کی بار جو ایڈونچر ہونا ہے, اس سے پہلے آپ لوگ بھی اللہ کے کیمپ میں آ جائیں, شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ایٹ لیسٹ اپنے جو ملٹری ایریاز ہیں ادھر سے مجسمے ختم کر دیں یار, ادھر سے ہی سٹارٹ کر لیں, اور کچھ نہیں کر سکتے تو پھر سود ختم کرنے کی کوشش شروع کر دیں. ادروائز یہ جو عوام کی آپ کو حمایت ملی ہوئی ہے نا, یہ بھی ختم ہو جائے گی, اور پھر آپ کو مجبوراً ماننا پڑے گا. تو آج یہ 5 پوائنٹس پہ ہم نے بات کی ہے پاکستان انڈیا کے وار کے حوالے سے. پہلا پوائنٹ پھر ریپیٹ سمری سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح ملی. بلاءً حسنہ, ایک بہت اچھی آزمائش تھی یہ, اور اس وجہ سے ہمیں اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور دشمن کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. نمبر 2, یہ انڈیا ورسز پاکستان نہیں, انڈیا ورسز پوری دنیا ہے. نمبر 3, اور کہ اٹس ناٹ اوور یٹ, اب کی بار فورن پائلٹس اور اکنامک جو اٹیک ہے وہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایڈونچر ہوگا. نمبر 4, کہ ہم سب کو اب غزوہ ہند کی تیاری کرنی ہے. غزوہ ہند کی جو سمجھ لینا کہ وہ گھنٹی بج گئی ہے, یہ اس کے انیشیل ایونٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں, اور غزوہ ہند کی تیاری کیسے کرنی ہے یہ پورا ڈیٹیل میں آپ کو میں بتا چکا ہوں. نمبر 5,
پاکستان کی افواج یہ یاد رکھیں کہ جتنی جلدی یہ عوام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اس سے بھی جلدی مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں، لہٰذا اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کی سپورٹ کے بجائے اللہ کی سپورٹ طلب کریں، اور جو پوائنٹ نمبر 4 میں ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ پاکستان کی افواج خصوصاً ان کے پر توجہ دے اور پاکستان میں خلافت کو ویلکم کرے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اگلی جنگ کی تیاری کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد صرف خلافت میں ہی ہے، اللہ کے خلیفہ کے ساتھ ہی ہے، امام مہدی کے ساتھ ہی ہے، اور ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کرتا ہے اور جو اسٹریٹجی بتاتا ہے اس سے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے تیاری کریں۔ ڈائریکٹ نہیں آ سکتے تو انڈائریکٹ آ جائیں یار، کوئی بندہ ہی بھیج دیو اپنا، ہے کوئی سویلین ہی بھیج دیو، باتوں باتوں میں ہم سے پوچھ لیا کرے، تو نہیں سمجھتے تو پھر ایک دن تو آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأهل بيتهم أجمعين۔